اے میرے ہرپور کے نوجوانوں، ہرپور کے لوگوں، اصلاح معاشرہ کا جلسہ کر رہے ہو، تم ہی میزبان ہو اور آپ ہی مہمان ہو۔ آپ نے جلسہ بلایا، آپ جلسے میں سننے کے لیے بھی آئے۔ بتاؤ بابا، بتاؤ ایمانداری کے ساتھ اس سماج کا کیا ہوگا؟ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بولو، معاف کریے گا مکھیا جی، سرپنچ صاحب، ہارے ہوئے جیتے ہوئے مکھیا جی، ممبر صاحب، سمیتی صاحب، پارشد جی، او پیسے والو، او ماسٹر جی، او انجینئر صاحبو، او دولت والو، اسکول والو، کالج والو، یونیورسٹی والو، ڈگری والو، دل پہ ہاتھ رکھے بولنا، تمہارے گاؤں میں، سماج میں، تمہارے ہرپور میں، بغل شکریلی میں، بنگوا میں، محسیلی میں، مونی میں، کریلا میں اور علاقے کے تمام مسلمانوں کے گھروں میں آج لڑکے کو چندر دئی کے مارکیٹ کی طرح، بیل، گورو، مال، بھینس کی طرح بیچا جا رہا ہے کہ نہیں بیچا جا رہا؟ بولو بولو بابا، ہاتھ اٹھاؤ تو میری بات کی تائید کرتے ہو، بیچا جا رہا ہے کہ نہیں بیچا جا رہا؟ بولیے، ارے بیچا جا رہا ہے کہ نہیں بیچا جا رہا ہے؟ اللہ الصمد، کتا بکتا ہے مارکیٹ میں، کون؟ بولو، کتا بکتا، بھینس بکتی، گورو بکتا، بیل بکتا، خسی بکتا، مرغی بکتی، انڈا بکتا، ہرپور کا بیٹا بھی بکتا ہے۔ او شرم کرو، اللہ معاف کرے، میں 50 ایسے نکاح میں موجود ہوں، مجھے کہنے دو، کل تھپڑ مار لینا میں برداشت کروں گا، لیکن مجھے کہنے دو ایسے 50 نکاح میں شریک ہوں اور چھپ کر شریک ہوں۔ ہرپور کے لوگ رانی گنج کے تھانے کے پولیس والے کی طرح قرقی والے باراتی بن کے گئے، لوٹ لاٹ کے کھا پی کے پینٹ میں، لنگی میں سروا کو پوچھ کے گھر چلے آئے، اور بیٹے کو 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ میں بیچ کے آئے۔ اور اگر کسی بیٹے نے کہا کہ پیسہ نہیں لیں گے تو اس پہ تہمت لگایا کہ تم ہجڑا ہو اسی لیے پیسہ نہیں مانگ رہے۔ اے نوجوانوں، کیوں جلسے کراتے؟ اصلاح معاشرے کی تقریریں کیوں علماء سے کرواتے؟ کیوں نائب امیر شریعت کو بلایا؟ امارت شریعہ کی تحریک پاگلوں کی تحریک ہے، جمعیت علماء کی تحریک دیوانوں کی تحریک ہے۔ یہ مولوی پاگل، یہ مفتی پاگل، یہ قاضی پاگل، یہ اسٹیج دیوانوں کا اسٹیج، یہ بینر پاگلوں کا بینر ہے۔ یہ مولوی مسجد میں بولتا، مولوی محلے میں بولتا، مولوی چوک و چوراہے پہ بولتا، تبلیغی جماعتوں میں بولتا، علماء کے بیچ بولتا، ہر جگہ بولتا، تمہارا بیٹا ہے یہ مولوی، تمہارا بھائی ہے یہ مولوی، اور تمہارے سماج کا، برادر کا ہے یہ مولوی، رشتہ دار ہے تمہارا مولوی، تم نے اس کو حافظ و قاری و مولوی بنایا، مدرسے کی در و دیوار پہ بیٹھا کے تم نے پڑھایا، تم نے اسے قاضی بنایا، مفتی اور نائب امیر شریعت جیسا عہدہ دلوایا، اور تم ہی ان کی قدر نہیں کرتے ہو۔ تو پھر بولو، اس سماج کو گھن لگانے کے لیے اور کوئی چاہیے کہ ہم اور تم اکیلے کافی ہیں؟ بولو بابا، بولو، کیوں جہیز میں پیسے مانگتے ہو؟ مجھے تو سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ میں 20 سال سے تقریر کر رہا ہوں، 20 سال سے تقریر کر رہا ہوں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، ایسا لگتا ہے کہ لوگ اب علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ توہین اور تنقید کے تبصرے کرتے ہیں۔ ماسٹر صاحب، مکھیا جی، انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب یہ کہتے ہیں مولوی کی تقریر سے اب کچھ ہونے کو نہیں ہے، مفتی کی تقریر سے کچھ ہونے کو نہیں ہے۔ زمانہ ماڈرن ہے، زمانہ ماڈرن ہے۔ میرا بیٹے کی پڑھائی میں 20 لاکھ لگی ہے، مجھے کتنا چاہیے؟ بولو، ارے بولی بھائی، آپ بولیے۔ بولتے ہیں ہرپور والے 40 لاکھ،
کتنا قیمتی دام ہے، ڈبل۔ بیٹے کی پڑھائی میں 20 لاکھ لگا ہے، اس لیے ڈاکٹر کا دام 40 لاکھ، انجینئر کا دام 50 لاکھ۔ حیرت ہوگی، 1 کروڑ کا بھاؤ ایک ڈاکٹر کے لیے لگ چکا ہے جس کی شادی نہیں۔ اور حیرت ہوگی آپ کو، بیٹی والے بھی کم گدھے نہیں ہیں۔ ان گدھوں کو خدا کی ذات پر یقین نہیں ہے، یہ پیسہ تشت میں سجا کے ماسٹر چاہیے، ماسٹر، مولوی نہیں چاہیے۔ BPSC کے لوگ جو اب نکل گئے، اب انہی کی یہاں بیاہ کرانا ہے۔ کانٹیکٹ ٹیچر نہیں چاہیے، BPSC کا چاہیے۔ تاجر نہیں چاہیے، مولوی نہیں چاہیے، امام نہیں چاہیے، مدرس نہیں چاہیے، حافظ نہیں چاہیے، کسان نہیں چاہیے، دیندار نہیں چاہیے، داڑھی والا بھی نہیں چاہیے، شیو کلین والا، پتلون والا، کوٹ اور پینٹ والا، ٹکاٹک ٹکاٹک پیسہ گننے والا، یہ داماد چاہیے۔ ارے بولو، اگر یہی داماد چاہیے تو اسی سے پیدا ہوئے تھے تو ہاسپٹل میں بلا کے کلمہ پڑھا لینا تھا نا۔ ارے مرنے کے وقت میں وصیت کر دینا تھا، میرا جنازہ ماسٹر پڑھائے گا، میرا جنازہ انجینئر پڑھائے گا، میرا جنازہ پروفیسر پڑھائے گا۔ ارے وصیت کر دینا تھا، مجھے مولوی سے الرجی ہے، مجھے مولوی کی تقریر سے الرجی ہے، مجھے مفتی و قاضی و امیر سے الرجی ہے، ان کی بات اچھی نہیں لگتی، میری قبر پہ یہ فاتحہ پڑھنے نہ آئے، میرے جنازے میں نہ آئے، میرے میلاد اور فاتحہ کے اندر اس کو نہ بلایا جائے۔ یہی وصیت کر دینی چاہیے تھی نا۔ تم نے تو اپنے بیٹے کو پڑھایا، میں تمہارا بیٹا، میں آپ کا بھائی، میں آپ کا عزیز، یہ مفتی اکرام صاحب ہے، آپ کا بچہ ہے، یہ مولوی آصف صاحب ہے، آپ کا بچہ ہے، یہ قاری عبد الرحمن ہے۔ کیوں امام بناتے ہو؟ جس امام کی بات پہ تم یقین نہیں کرتے اس کو امام کیوں بناتے؟ جس کے پیچھے تم جہیز کی بارات کی ولیمے کو چھوڑ کر کے بھوج کی رواج کو تم تقویت دے رہے ہو، اس کے بانی بنے ہوئے ہو، تبلیغ کر رہے ہو، وہاں ان کی بات نہیں مانتی تو مصلی پہ ان کے پیچھے 4 رکعت نماز کیوں ادا کرتے؟ اگر یہ مصلی پہ اقتدا کرنے کے لائق ہے، یہ امام بننے کے لائق ہے، یہ امام بنے گا، یہ سورہ فاتحہ پڑھائیں گے، ان کی اقتدا ہوگی، جماعت یہی کرائیں گے، تو بولو جو مسجد میں امام ہے وہ مسجد سے باہر شادی بیاہ میں بھی امام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو، ارے بولو بھائی، مانتے کہ نہیں ان کو امام؟ ارے مانتے؟ ہاتھ اٹھائیے تو، ہاتھ اٹھائیے تو، مانتے ان کو امام؟ ان کو امام مانتے ہیں آپ؟ اگر امام مانتے ہیں، امام کی بات اگر مسجد میں نہیں مانی، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے، کہا کہ تم چپ رہو، یہ بھی چلا چلا کے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ امام نے سلام پھیرا ادھر، بولتا ہم ادھر پھیریں گے، امام ہوا کھڑا، یہ بولتا ہم بیٹھیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ تو یہاں امام کی بات مانتے تو باہر اپنی زندگی کے، معاشرت کے، سماج کے معاملے کے اندر بھی امام کی بات مانو۔ یہ سارے ائمہ ہیں، حضرت نائب امیر شریعت اسٹیج پہ حاضر ہیں، آپ ان کا چہرہ دیکھیے، آپ کے خطے کا یہ سپہ سالار ہے، اس سرزمین کو رونق بخشی ہے، ارریہ کی سرزمین کو، سیمانچل اور ہرپور کی سرزمین۔ حضرت پیچھے چلے گئے؟ اچھا، الحمدللہ۔ آپ قدر کیجئے آپ کے دیار اور آپ کے گاؤں، اور اس ہمارے سسرال میں آج حضرت پہلی مرتبہ تشریف لائے۔ پوچھئے، میں نے اس دن شروع کیا تھا، حضرت بیٹھے ہیں، ان کے فیض سے مجھے یاد آ گئی، میں تھا، ڈاکٹر عابد حسین صاحب تھے، مفتی نعیم الدین صاحب تھے، مفتی دلشاد صاحب تھے، کم سے کم 50 علماء، ہم لوگ جامع مسجد کے اوپر میں بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے تھے جمعیت علماء کی۔ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے، موبائل کھولا، اسی دن حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ، امیر شریعت امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کی یہ چٹھی آئی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے لیٹر پیڈ کے اوپر کہ پورے ملک کے اندر
جہیز کے خلاف تحریک چلانا ہے، آسان اور مسنون نکاح کی مہم چلانی ہے۔ جب ہم لوگ اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے اور 2 ایجنڈا بنایا تھا، جہیز اور نشہ کے خلاف تحریک چلا کے علاقے کو سنت اور آسان نکاح کی ترغیب دیں گے، چھوٹی چھوٹی مجلسیں منعقد کر کے چھوٹے چھوٹے پروگرام کریں گے اور لوگوں کو تیار کریں گے۔ حضرت امیر شریعت کی جب یہ چٹھی آئی آپ کے لیٹر پیڈ کے اوپر آیا تو دل اتنا خوش ہوا میرا، میں سجدے میں گر گیا۔ میں نے کہا کہ ہم لوگ جس چھوٹی سی مہم کو لے کے چلنا چاہتے تھے، یہ ملک گیر مہم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس کے لیے قبول فرمایا ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر جمعیت علماء ہند نے لیٹر پیڈ کے اوپر کلکتہ کے اندر ان کا بڑا اجتماع ہوا اراکین عاملہ کا، وہاں یہ تجویز پاس ہوئی کہ آسان اور مسنون نکاح کی مہم چلائی جائے گی۔ آپ اپنے امیر سے پوچھئے، آپ کے رہبر، آپ کے رہنما ہیں، یہ کڑتے کڑتے اپنی قبر میں چلے گئے، یہ کڑتے کڑتے فکر لے کے آپ کے نکاح کے آسان بنانے کے لیے اپنی قبر میں چلے گئے۔ ان کی قبر کو منور کرنے کے لیے، ان کی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے کیا آج کے ہرپور کی جامع مسجد اور مدرسہ اسلامیہ کے اس صحن میں یہ خوبصورت اجتماع اور یہ خوبصورت اجلاس آج طے کرے گا کہ ہم انشاءاللہ اپنے امیر کی بات کو مانیں گے، طے کرے گا انشاءاللہ، مانیں گے بات کو امیر کی، امیر شریعت کی بات کو مانیں گے، امیر شریعت نور اللہ مرقدہ کی تحریک کو اور حضرت نائب امیر شریعت کے پیغام کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بات کو سمیٹتا ہوں، 10 منٹ باقی ہے، اس میں سے 5 منٹ میں اپنے مہمان مقرر کو دینا چاہوں گا اور 5 منٹ مولانا آصف صاحب کلمات تشکر پیش کریں گے۔ حضرت نائب امیر شریعت کا خطاب، آخری بات وہی میں بات جو 11 نکاح کی تھی، آپ سے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ، بڑی کرہن کے ساتھ، آپ کو شرم آئے گی، آپ کو لاج لگے گا۔ ابھی ایک بارات گئی اور اتنا مار کھا کے آئی، اتنا مار کھا کے آئی کہ حضرت نائب امیر شریعت صاحب، جب میں اس گاؤں میں پہنچا تو لوگ کرسی کے پوا دکھا رہے تھے کہ مفتی صاحب آپ کے سسرال کے علاقے کے لوگ آئے تھے، ہم لوگ جم کے دھنائی کیے، اسی پوا سے دھنائی کیے۔ اچھا لگتا ہے، بارات کے قافلے لے کر جاتے ہو، ارے بارات کے قافلے لے کر جاتے ہو، کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں گود میں اس کی دوسری ماں بنا کے، ساس بنا کر کے لے کر کے آتے ہو، وہ باپ بھیک مانگ کے لاتا ہے، تم اس بھیک کے پیسے سے بھوج کھاتے ہو۔ وہ باپ راتوں کو رو رو کے اللہ سے کہتا ہے بیٹی کا رشتہ عطا فرما۔ پہلی بات تو رشتہ ملتا نہیں، اس لیے کہ سب پڑیا والا ہے، اچھا رشتہ ملتا نہیں، سب بھنجا چباتا رہتا ہے، جتنا چھوڑا ہے آج کل کا، جس کو دیکھو بھنجا چبا رہا ہے، بھنجا چبا رہا ہے، ایک دم مستی کے ساتھ کھاتا ہے، چباتا ہے۔ کھینی بڑھوا کھائے گا، پڑیا جوان چبائے گا۔ اور علماء کے درمیان مسجد کے گیٹ پہ آتا ہے تو چبا کر کے منہ کے پھینک دیتا ہے، سنت پڑھ کے جاتا ہے، پھر پھاڑ کے منہ میں رکھ لیتا ہے اور بار بار منہ سے بات کرتا ہے، بھاپ پھینکتا ہے، کہتا ہے کہ ہم ماسٹر جی ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، بہت پیسے والے ہیں، رئیس ہیں، اس لیے ہٹ کے رہو، میرے منہ کی بدبو تمہارے منہ میں چلی جائے۔ ارے بابا، ان پڑیوں کو زہر کی پڑیاں سمجھو، مت کھاؤ، مت کھاؤ، وقت ختم ہو رہا ہے۔ مجھے کینسر کا مرض ہو گیا تھا، میں ممبئی ٹاٹا میموریل ہاسپٹل میں علاج کے لیے گیا، حضرت نائب امیر شریعت ہیں، میں نے کبھی یہ واقعہ سنایا نہیں، آج سنا دینا چاہتا ہوں، ہرپور والے آپ کا داماد ہوں، دعا دیں گے مجھے، میں صحت و سلامتی کے ساتھ قوم و ملت کی خدمت انجام دیتا رہوں، واقعہ دہراتا ہوں۔ میں جب لائن میں کھڑا ہوا، پڑیا والوں، گٹکا والوں، رجنی گندھا والوں سن لو، شراب والوں، کوریکس والوں سن لو، آخری بات، اس اسٹیج پہ بیٹھ کے آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ 1-1.5 منٹ کے اندر میں لائن میں کھڑا تھا، جس ڈاکٹر کے یہاں میرا نمبر تھا، اکیلا میں گیا الحمدللہ ہمت کے ساتھ۔ کینسر کوئی مرض نہیں ہے، بالکل مت گھبرائیے گا، کینسر کا نام سن کے آدمی چت ہو جاتا ہے، جلدی جلدی زمین کا بکھرا
बिट्टा बाड़ी हिस्सा बकरा रसीद तसीद काटा उठा के खाता उता नोमनी उमनी ठीक ठाक करा करके कहता कि अब हम जाने वाले हैं। कुछ नहीं जाने वाला है। मौत आएगी, बिस्तर पे मौज मस्ती करने वाला भी मर जाएगा, सेहत और तंदुरुस्त वाला बंदा बैठा रहेगा, रूह निकालने का फरिश्ता आएगा, अटैक होगा, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज कर जाएगा, मर जाओगे, मौत नहीं आएगी। 10 मरतबा कैंसर होगा, खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी जान नहीं ले सकती है। यकीन रखो खुदा की ज़ात पे। मैं अकेला गया टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, लाइन में लगा तो मेरे आगे एक बंदा था जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी, हाथ में झोला था, देहात वाला, वो महाराष्ट्र से आया था। और मैं तस्वीर खींचूं तो दाएं तरफ का ये चेहरा है ना, ये आँख के अबरू के पास से लेके ये नीचे तक उसका कैंसर की बीमारी से उलट के नीचे लटक रहा था। दाएं हाथ में अपने इस गाल को रखे हुआ था, दाएं हाथ में इस गाल को उलट के रखा हुआ था। दांत की सारी हड्डियां सारे बाहर दिखाई दे रहे थे और छुपाए रखता था ऐसे। तो मैंने पूछा, हिम्मत किया मैंने कि बाबा ऐसा क्यों हो गया आपको, कौन मर्ज पकड़ लिया, कैसे हुआ? तो कहने लगा कि मैं गुटखा, मधु, शिखर, पान पराग, पुड़िया यही खाता था। तो मैंने कहा कि अब मत खाइएगा, मैंने कहा कि अब मत खाइएगा। वो लगता है गैर मुस्लिम था, गुस्सा हो गया, बोले भगवान तुझको चूड़े वाड़ में जाए, क्या नसीहत करते हो, चंद दिन का मेहमान हूँ, कैंसर ने पकड़ रखा है। बहुत लोगों ने समझाया, बात नहीं सुनी। अब तो मौत की कगार पे हूँ, जिंदा हूँ तो लाइन में खड़ा हूँ, कब गिर जाऊँगा लोग मुझे शमशान घाट पहुँचा देंगे। तुम्हारी नसीहत को जब मानना था नहीं माना, अब मान के क्या कर। इसलिए आप बीती बताया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया, मुझे 6 साल हो गए, कुछ नहीं, ठीक हूँ, काम करता हूँ। और जब से मर्ज पकड़ा ईमानदारी के साथ मज़ीद मेहनत करता हूँ कि अल्लाह ने मोहलत अता फरमाई है। नौजवानों, बात को समेट के ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप भोज के सिस्टम को, बारात के सिस्टम को, पैसे मांगने के सिस्टम को, अपने बेटों को अल्लाह ने आज़ाद बनाया है जानवर की तरह, बेचने के रिवाज को ख़त्म करोगे कि नहीं करोगे? बोलो तैयार हो? तैयार करोगे? आज के जलसे के अंदर तैयार हो? क्या तैयार हो कि नहीं लेंगे पैसा? तैयार हो? तमाम लोग, हरपुर के लोग मेरे साथ बोलें कि हम तैयार हैं। हरपुर के लोग मुझे भीख दें, हरपुर के लोग मुझे भीख दें। भीख मांग रहा हूँ, पैसे की नहीं, सोफे की नहीं, गाड़ी की नहीं, टके की नहीं, भीख इस बात की मांग रहा हूँ, खुदा के वास्ते किसी की बेटी है तो वो तुम्हारी बेटी है। जिस बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाज़िर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।